ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج سنیچر ہے، فروری کی 15 اور شعبان کی 16 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ گزشتہ روز بلتستان کے نوعمر معروف ثنا خاں، خواجہ غلام کاظم اور سید جان علی شاہ کاظمی سمیت 5 افراد سڑک حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے شہر کراچی میں ایک المناک ٹریفک حادثے میں بلتستان سے تعلق رکھنے والے نوعمر بین الاقوامی شہرت یافتہ منقبت خواہ خواجہ علی کاظم، ان کے بڑے بھائی ندیم خواجہ معروف نوحہ و منقبت خواہ سید جان علی شاہ کاظمی زین ترابی سمیت 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ خبروں کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب تمام افراد شب بارات کی ایک محفل میں شرکت کے بعد جامشورو سے کراچی واپس آ رہے تھے۔ سڑک پر مخالف سمت سے آنے والی ایک تیز رفتار فارچونر گاڑی کے تصادم کے نتیجے میں علی کاظم خواجہ، ان کے بھائی ندیم خواجہ اور سید جان علی شاہ کاظمی سمیت 5 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ فارچونر میں سوار 2 افراد کو معمولی چوٹیں آئیں۔ تمام جاں بحق افراد کی میتیں پہلے جامشورو اسپتال منتقل کی گئی، جہاں سے انہیں امام بارگاہ خیر العمل انچولی کراچی پہنچایا گیا۔ بعد از آن خواجہ علی کاظم، ان کے بھائی ندیم خواجہ اور سید جان علی شاہ کاظمی کے جسد خاکی کو کراچی سے اسکردو روانہ کیا گیا۔ اسکردو میں علی کاظم خواجہ اور ان کے بھائی ندیم خواجہ کو ان کے آبائی علاقے رگیل میں سپرد خاک کر دیا گیا، جبکہ سید جان علی شاہ کاظمی کی تدفین کے لیے ان کے جسد خاکی کو شگر منتقل کیا گیا۔ تینوں افراد کی اجتماعی نماز جنازہ مرکزی جامع مسجد اسکردو میں ادا کی گئی، جس میں ہزاروں سوگواروں نے شرکت کی۔ جامشورو میں پیش آنے والے اس المناک حادثے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، جس سے علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی اور لوگ دہاڑے مار کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ بلتستان بھر کی ماتمی انجمنوں کے ذمہ داران اور شعراء امام بارگاہ چھنی رگیل میں جمع ہوئے اور گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ حادثے کے بعد بلتستان کی مذہبی اور سیاسی تنظیموں نے مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ کچھ حلقے اس سانحے کو ٹارگٹ کلنگ سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں اور اسے محض اتفاقی حادثہ ماننے سے گریز کر رہے ہیں۔ اگرچہ سندھ پولیس نے اس واقعے کی رپورٹ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، تاہم سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آیا علی کاظم خواجہ اور ان کے ساتھیوں کی گاڑی کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا تھا؟ گلگت بلتستان کے علاوہ خطے لداخ خصوصاً کرگل میں بھی معروف منقبت خواہ علی کاظم خواجہ، ان کے بھائی ندیم خواجہ اور سید جان علی شاہ کاظمی کے سڑک حادثے میں جان بحق ہونے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل سمیت مختلف ادبی تنظیموں نے اس سانحے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق معروف نوحہ و منقبت خواہ خواجہ علی کاظم، سید جان شاہ کاظمی اور ان کے ساتھی حال ہی میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت سے واپس لوٹے تھے اور کراچی میں شب بارات کے مختلف پروگراموں میں شرکت کر رہے تھے۔ بلتی زبان کے تحفظ اور فروغ کے لیے امام بارگاہ کالسی گیٹ دہرادون میں منعقدہ بلتی تدریسی کلاسوں کا کامیابی سے اختتام ہوا۔ یہ پروگرام ایسوسی ایشن آف بلتیز ان ہمالین لداخ اینڈ لٹریریز آف انڈس کرگل UT لداخ کے زیر اہتمام بلتی انجمن کالسی گیٹ کے تعاون سے منعقد کیا گیا، جس میں کرگل، لداخ، ترتک اور پٹھوڑا گھاٹ سے تعلق رکھنے والے علماء، مرد و خواتین اور طلباء نے بھرپور شرکت کی۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی آغا سید احمد
الموسوی امام جمعہ کالسی گیٹ تھے، جبکہ مولانا عرفان حیدر امام جماعت ہری پور اور سعید محبوب شاہ نے بطور مہمان اعزازی شرکت کی۔ مقررین نے بلتی زبان اور ثقافت کے تحفظ کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے منتظمین کی کاوشوں کو سراہا اور لسانی و ثقافتی ورثے کے احیاء پر زور دیا۔ تنظیم کے چیئرمین اور کنوینر بشیر وفا نے شرکاء کا خیر مقدم کیا اور بلتی زبان کے تحفظ کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مہم 1 جنوری 2025 کو شروع کی گئی تھی، جس کے تحت گھر گھر آگاہی مہم اور بلتی تدریسی کلاسوں کا انعقاد کیا گیا تاکہ نوجوان نسل کو بلتی زبان اور قصیدہ خوانی سے روشناس کرایا جا سکے۔ 15 فروری کو معروف منقبت خواں علی کاظم خواجہ اور ان کے ساتھیوں کی کمیونٹی کے لیے خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر شرکاء نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کی۔ چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لیہ ٹاشی گیلسن نے چیف پلاننگ آفیسر کی موجودگی میں ڈسٹرکٹ کیپیکس بجٹ 2024-25 کے تحت جاری منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے کونسل سیکریٹریٹ کانفرنس ہال لیہ میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا۔ اجلاس میں مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران سی ٹاشی گیلسن نے جاری ترقیاتی منصوبوں، محکمانہ اخراجات اور مالیاتی واجبات پر تفصیلی جائزہ لیا۔ میٹنگ میں اس بات پر زور دیا گیا کہ منصوبے مقررہ مدت میں مکمل ہوں اور وسائل کا مؤثر استعمال یقینی بنایا جائے اور مختص شدہ فنڈز کی شفاف اور بھرپور نگرانی کی جائے۔ سی نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ آئندہ مہینوں میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کے لیے اپنی تیاری مکمل کریں۔ اجلاس کا بنیادی مقصد یہ یقینی بنانا تھا کہ تمام محکمے اپنے اہداف کے حصول کے لیے ہم آہنگ طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ڈسٹرکٹ کیپیکس بجٹ کے تحت مقررہ ترقیاتی اہداف کو بروقت پورا کیا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر کریل شری کان بالا صاحب سوسے نے آج لکھپتی دیدی انیشیٹو کے ضلع میں نفاذ کا جائزہ لینے کے لیے ضلع سطح کی پہلی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ اجلاس میں اے ڈی سی کریل سمیت مختلف محکموں کے سربراہان اور نمائندے شریک تھے۔ اجلاس کے آغاز میں ضلع پروجیکٹ منیجر نیشنل رورل لائیولیہوڈ مشن منیر رسول نے ایک تفصیلی پریزنٹیشن دی، جس میں لکھپتی دیدی انیشیٹو کے مقاصد اور پیش رفت کو اجاگر کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت دی کہ لکھپتی دیدی کے ہدف کے حصول کے لیے ایک جامع ایکشن پلان تیار کیا جائے، جس میں فارم اور نان فارم سرگرمیوں کے متعلق محکموں کے اقدامات شامل ہوں۔ انہوں نے اے ڈی سی کرگل کو ہدایت دی کہ تمام سی ایف سی کو ہر بلاک میں لائیولیہوڈ سپورٹ سینٹرز کے طور پر فعال کیا جائے۔ میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ مقامی ایس ایچ جی کو فروغ دینے کے لیے سرکاری پروگراموں، میٹنگز اور تقریبات میں ان کی مصنوعات کو ترجیح دی جائے۔ مزید برآں ڈی سی کرگل نے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دی کہ وہ ایس ایچ جی مصنوعات کے لیے سپر مارکیٹوں میں جگہ مختص کرے۔ لداخ پولیس کی جانب سے جاری ایڈوائزری کے مطابق موسم سازگار رہنے اور بی آر او کی طرف سے سڑک سے متعلق گرین سگنل ملنے کے بعد سونامرگ سے مینامرگ کی جانب مقررہ اوقات میں یک طرفہ ٹریفک چلنے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مدلہ ابر آلود رہا اور درجہ حرارت میں کمی دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -6 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ لیہ میں درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں -6.7 جبکہ دراس میں -12.6 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ہندوستان کی لوک سبھا میں حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ منی پور میں بگڑتے ہوئے حالات کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی ذمہ دار ہیں اور وہ اس ذمہ داری سے بچ نہیں سکتے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق راہل گاندھی نے ایک بیان میں کہا کہ
منی پور میں صدر راج کا نفاذ اس بات کا اعتراف ہے کہ نریندر مودی نے آخر کار تسلیم کر لیا کہ 20 ماہ میں منی پور میں جو حالات بگڑے ہیں ان کے لیے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منی پور میں صدر راج نافذ کرنا بی جے پی کی منی پور حکمرانی کی مکمل ناکامی کا تاخیر سے کیا گیا اعتراف ہے۔ اب نریندر مودی منی پور کے لیے اپنی براہ راست ذمہ داری سے انکار نہیں کر سکتے۔ راہل گاندھی نے سوال اٹھایا کہ انہوں نے بالآخر ریاست کا دورہ کرنے اور منی پور اور ہندوستان کے عوام کو یہ سمجھانے کا ارادہ کر لیا ہے کہ وہ امن اور معمول کی صورتحال بحال کرنے کے لیے کیا منصوبے رکھتے ہیں۔ واضح رہے کہ ہندوستان میں منی پور کی صورتحال کو لے کر حکومت اور حزب اختلاف کی جانب سے ایک دوسرے پر الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ المنار ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان میں الثقیف پر بمباری کی ہے، جبکہ یاتر اور زمیقین کو بھی جاری حد کا نشانہ بنایا۔ اس سے قبل جمعرات کی رات صہیونی ڈرون طیاروں نے بیروت اور جنوبی لبنان کی فضا میں جاسوسی پروازیں انجام دیں۔ اس طرح کی صہیونی جاری حد سے ان سوالات نے جنم لیا ہے کہ فائر بندی کی نگرانی کرنے والی کمیٹی اور اسی سمجھوتے کی ضمانت لینے والے ممالک کیا کر رہے ہیں اور صہیونی جارحیت کو رکوانے کے لیے وہ کیوں قدم نہیں اٹھاتے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے حزب اللہ کی فوجی سائٹوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔